بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ایک قطرہ خون، واقعہ کربلا۔ جب یزید پیدا ہوا تو اس کی بد نصیب کمسن ماں نے دم توڑ دیا اور اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ امیر کو پتہ چلا تو بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ جب یزید 2 برس کا ہو گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ یزید بہت خوب رو تھا، بے انتہا تنگ مزاج اور خود سر۔ امیر معاویہ کے بیجا لاڈ پیار سے وہ بے لگام اور گستاخ ہو گیا تھا۔ امیر بیٹے کے عاشق زار تھے، اس کی ذرا سی خواہش پر دولت پانی کی طرح بہا دیتے۔ سال میں کچھ ماہ کے لیے وہ اپنی ننیال ضرور جایا کرتا تھا۔ وہاں 9 دولتیے رشتہ دار نے عجیب عجیب عیاشیاں سکھا دیں۔ بڑی چھوٹی سی عمر سے وہ حسن و عشق کے راگ الاپنے لگا۔ اس کے اشعار بدمستی اور بے لگام جوانی کے علمبردار تھے۔ سیر و شکار کا رسیا تھا۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ چاپلوس مصاحبین نے باتوں باتوں میں رائے دی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد کر جائیں تو بعد میں خون خرابے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یزید کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بات امیر معاویہ کو بہت پسند آئی۔ ادھر دوستوں نے اکسانا شروع کیا کہ حساب سے تو یزید کا ہی ایسا وجود ہے جو امیر کے بعد خلافت کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اگر امیر چاہیں تو اپنی طاقت اور رعب کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یزید کو کیوں اس رائے سے اختلاف ہوتا؟ اس نے فوراً اپنے والد پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اہل شام کو راضی کرنا قطعی دشوار نہ تھا۔ وہ لوگ تو پہلے سے مطیع ہو چکے تھے۔ وہ امیر معاویہ کو خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ مان چکے تھے۔ ان سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ بڑی زبردست تیاریاں ہوئیں۔ ایک جلسہ عام کیا گیا۔ سربردہ لوگوں نے یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز ایسے پیش کی جیسے وہ ان کے دماغ میں خود بخود پیدا ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا، امیر معاویہ بن ابو سفیان خدمت خلق خدا میں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ان کے بعد یہ سارا نظام جو انہوں نے اس جاں فشانی سے کیا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا۔ خون خرابے ہوں گے، غرض مند اپنے حقوق کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ ایک طوفان پھٹ پڑے گا جس کا خمیازہ عرب قوم کے معصوم اور امن پسند لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ امیر اپنی زندگی ہی میں اپنے ہونہار اور لائق بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خواہ مخواہ کے جھگڑوں کا امکان نہ رہے۔ عرب قوم اور اسلام کی بقا اور بہبود کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے۔ پہلے سے تائید کرنے والے بھی مقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا کہ شاید امیر تکلف فرمائیں گے، لہٰذا انہیں اسلام کے نام پر مجبور کیا جائے۔ امیر معاویہ فوراً مجبور ہو گئے۔ یہیں ان کی دانست میں اسلامی جمہوریت کا تقاضا تھا کہ شہنشاہیت کو مستحکم کیا جائے۔ بس دھڑا دھڑ بیعت لی جانے لگی۔ جنہیں ذرا بھی اعتراض ہوا ان کے منہ اشرفیوں سے بند کر دیے گئے۔ جو بخوشی راضی ہو گئے وہ انعام سے نوازے گئے۔ لوگ اس وقت بجائے امیر معاویہ سے ٹکر لینے کے ان سے سمجھوتا کرنے میں زیادہ عافیت محسوس کرتے تھے۔ شام سے مطمئن ہو کر امیر معاویہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کوفہ میں تھوڑی سی مخالفت ہوئی مگر لوگ طرح طرح کے جھوٹے الزامات میں گھیر کر نہایت بے رحمی سے کچلے گئے۔ باقی یا تو روپوش ہو گئے یا امیر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ مدینے اور مکے کی طرف سے امیر کو بڑی تشویش تھی۔ مروان جو اس وقت مدینے کے حاکم تھے اس خدمت پر مامور کیے گئے کہ یزید کے لیے لوگوں کی رضامندی حاصل کریں۔ مروان نے جب یہ تجویز عوام کے سامنے رکھی تو انہوں نے کھلی مخالفت نہ کی
بس ٹال مٹول سے کام لیا۔ خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے انعامات لے لیے مگر بعد میں آپس میں بات چیت کرنے کے بعد واپس کر دیے۔ لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ بدعت ہے۔ آج تک کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کھلی نافرمانی ہے۔ شہنشاہیت کی رسم ہے جس کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے۔ وہ کھل کر رائے عامہ سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عرب قوم جذباتی ہے، ذرا سے بہانے سے ضد پر تل جائے گی۔ اپنی ذہانت اور سیاسی سوجھ بوجھ پر انہیں کامل بھروسہ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ انہیں حسین ابن علی کی طرف سے تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور بذات خود ایک بردبار اور بلند مثالی انسان تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تنہا امیر معاویہ کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ امیر بڑے ہوشیار سیاستدان تھے۔ کوفہ میں علی کے چاہنے والے بہت تھے، اس لیے سب سے زیادہ ظلم انہی کی جانوں پر ٹوٹے۔ ان میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہی۔ باہر نکلتے خوف آتا۔ لونڈی غلام کے سامنے کھل کر بات کرتے ڈرتی کہ کہیں جا کر مخبری نہ کر دیں۔ مخبری کا پیشہ بے حد مقبول ہو گیا۔ جھوٹی سچی ہر اطلاع کی قیمت ملنے لگی۔ مقصد انسان کشی تھا۔ جھوٹی گواہی پر ظلم ہوتے دیکھ کر لوگ مسحور ہو جاتے، عقل گم ہو جاتی، خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا۔ چن چن کر ایسے لوگ مارے گئے جو عالم اور فاضل تھے، جنہیں لوگ مانتے تھے، ان کے قول اور فعل پر بھروسہ کرتے تھے، جنہوں نے ضمیر فروشی سے انکار کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی سے محروم ہو کر بھیڑ بکری کی طرح ناقص العقل رہ جائیں۔ باشعور مدبر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ فاشسٹ نظام کا عوام کے سامنے پول کھول دیتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خاندان اب تک اس آگ کے شعلوں سے دامن بچائے بیٹھا تھا۔ وہ از حد محتاط تھے مگر بے خبر نہ تھے۔ ان کے پاس آنے جانے والوں پر پہرا تھا۔ جو ان سے زیادہ میل جول بڑھاتا وہ اچانک غائب ہو جاتا۔ حسین رضی اللہ عنہ سب جانتے ہوئے بھی دم خود تھے۔ لوگ ان کی اس خاموشی پر بے حسی کا طعنہ دیتے، وہ سر جھکا کر سن لیتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اکثریت مظلوم ہے، اقلیت کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان سے بے سوچے سمجھے ٹکر لینا خودکشی ہے، طاقت اندھی ہے، اکثریت نہتی ہے، ان لوگوں کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے جن کی طرف سے خطرہ ہے۔ امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ ابو الفضل عباس کو اپنی طرف توڑ لیں، انہیں پیغامات بھجوائے، کیا کونے میں چھپے بیٹھے ہو، کسی صوبہ کی گورنری سنبھال لو۔ اسلام کی ناؤ منجدار میں ہے، آؤ پتوار سنبھالو۔ مگر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنا منظور نہ کیا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھے گئے، ان کو سبز باغ دکھائے گئے۔ اگر وہ باپ کو چھوڑ کر امیر معاویہ کے کیمپ میں جا جاتے تو یزید کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کم سن مگر انتہا سے زیادہ بردبار اور جری تھے۔ ان کی شہ سواری اور تلوار کی کاٹ کی دھوم تھی۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو گئی اسے بیڑیا کھا جائے گا۔ انہیں اپنے دادا کے قول پر یقین تھا، اتحاد تمہارا آخری ہتھیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو بہت گہری تعلیم دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بہکا نہ سکی۔
وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ امیر معاویہ پر یزید کی ولی عہدی کا جنون سوار تھا۔ بڑے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا جاری تھا۔ یزید کو اپنے حقدار ہونے کا یقین تھا۔ بے شمار دولت اس کے قدموں میں تھی۔ نہایت حسین اور وجیح تھا۔ عمدہ کپڑوں کا شوقین، نئے نئے بانک پن ایجاد کرتا، شاعری میں حسن و عشق کے ایسے نقشے کھینچتا کہ لوگ مسحور ہو جاتے۔ شکار کا بہت شوقین تھا۔ درجنوں اعلیٰ نسل کے کتے یورپ سے منگوائے تھے۔ شراب اور عورت کا رسیہ تھا۔ اس کے محل میں ہر خطہ زمین کے حسن اور رعنائی کا نمونہ موجود تھا۔ امیر نے بیٹے کا شوق دیکھ کر دور دور ممالک سے حسن کے نمونے منگا کر اسے بخشے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوششیں جاری تھیں۔ جب اس سال یزید حج کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے اس کے ساتھ اشرفیوں کے توڑے بھی کر دیے تاکہ لوگوں کو اپنا خیر خواہ بنا سکے۔ اس کا بہت خاطر خواہ اثر ہوا اور یزید کے بانک پن اور سخاوت کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ حساس اور باشعور حیرت زدہ تھے کہ اسلام کن مداری سے گزر رہا ہے، مگر وہ طبقہ جو امیر کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتا تھا پھر ان کے آڑے آیا۔ ان لوگوں نے جب سخاوت کی آڑ میں چھپے ہوئے اصلی مقصد پر غور کیا تو چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ اشرفیاں پھینک گئے کہ ہمارے ضمیر بکاؤ نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت جھنجھلائے، مگر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے قائل تھے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا ہے کہ اگر پتھر پر مسلسل ایک بوند ٹپکتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات خواہ وہ کتنی بھی محمل ہو، بار بار دہرائی جائے تو کان عادی ہو جاتے ہیں۔ بھولے بھالے دل رام ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب سب سے بڑی سچائی بن جاتے ہیں۔ یزید کی مہم ناکام بھی نہ رہی۔ ایک بیج تو پڑ گیا، اب اس کی سچائی کا سوال تھا۔ مروان نے ایک عظیم و شان جلسہ مدینہ میں کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، امیر معاویہ اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی قابل اور دانا شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خدا اور اس کے نیک بندوں کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت ہو سکے۔ بیعت کے لیے فضول وقت برباد نہ ہو، لوگ ہنگاموں سے بچے رہیں، مطلب پرستوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، امن عامہ خون خرابے کا شکار نہ ہو، ولی عہدی کے لیے کوئی لائق ترین خدا ترس انسان چنا جائے جو انصاف پسند خلفائے راشدین کے نقش و قدم پر چل کر اسلام کی عظمت کو دوبالا کر دے۔ ایسا مثالی انسان اس وقت صرف ایک نظر آتا ہے۔ میرا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نیک نہاد فرزند ارجمند یزید بن معاویہ سے ہے۔ یقیناً تم سب ہمارے ہم خیال ہوگے۔ لوگ ہم خیالی سے انکار کرنے والوں کا حشر دیکھ چکے تھے، اس لیے آنکھیں چرائے گمسم بیٹھے رہے۔ مگر عبد الرحمن بن ابو بکر خلیفہ اول کے فرزند حضرت عائشہ ام المومنین کے برادر خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہیں طیش آ گیا، بھنا کر بولے، مروان، خدارا دوزخ کی آگ سے ڈر، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ یزید نہایت پاجی ہے، ناچ رنگ شراب و کباب کے سوا اسے کسی شے سے دلچسپی نہیں، کفر برے اشعار کہتا ہے اور فاسق و فاجر ہے۔ مروان نے کہا، یہ سب یزید کے دشمنوں نے اسے خواہ مخواہ بدنام کرنے کے لیے بے پر کی خبریں اڑائی ہیں، سراسر بہتان۔ کمینے، تو سمجھتا ہے میں بہتان تراش ہوں؟ ملعون، تیری یہ مجال کہ میری نیت پر شک کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مروان کی ٹانگ پکڑ کر ممبر سے گھسیٹ لیا۔ اے دشمن اسلام، تو اس ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ امیر کے سپاہیوں نے عبد الرحمن کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا، تلواریں سونت کر قتل پر آمادہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی تو فوراً آئیں اور مروان کو للکارا،
اے مردود، تو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ یاد کر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تیری صورت پر لعنت بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ کے عقیدت مند ہر چہار طرف موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مروان دبک کر ممبر سے اتر آیا۔ فوراً اس نے ایک قاصد کے ذریعے امیر معاویہ کے حضور میں اس واقعے کی اطلاع پہنچائی کہ عراق اور حجاز کے کچھ لوگ یہاں روڑا اٹکا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ ان لوگوں کا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بہت میل جول ہے۔ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وقت آنے پر دھوکہ دیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، مگر وہ کسی طرح بھی حسین رضی اللہ عنہ کو اس ہنگامے سے وابستہ نہ کر پائے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ مدینے کے لوگوں کی باغیانہ سوچ انہی کے دم سے ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں بغاوت کا جذبہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو ایک طویل خط لکھا۔ حکومت کے خلاف ہنگاموں کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تمہیں وہم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار تم ہو۔ میں ان ریشہ دوانیوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ خیریت اسی میں ہے کہ اس خیال خام کو دل سے نکال دو۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے عہد کا تو پاس کرو۔ اگر میرے اصولوں سے اختلاف کیا تو مجھ سے بھی کسی مروت کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے۔ ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، بیکار مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، لوگ بہکاوے میں آ کر خون خرابے پر تیار ہو جائیں گے۔ امت محمدیہ اور دین اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ خود اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے بڑے غور سے اس خط کو پڑھا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیا۔ سب کی رائے سے جواب مرتب کیا گیا۔ تم نے جو کچھ میرے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے بیمار دماغ کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، یا شاید تمہارے دل کا چور تم سے ایسی بے بنیاد باتیں کہلوا رہا ہے۔ مروان کی تجویز خود تمہاری ہے۔ اس کی ناکامی کا الزام تم مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تمہارا یہ رویہ انسانی ذہن کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ تم سمجھتے ہو عرب قوم تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری ہر دل عزیزی کا راز وہ کثیر فوج ہے جسے تم نے بڑی جان فشانی اور زرپاشی کے بعد تیار کیا ہے۔ مگر تمہارا یہ لشکر اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہیں عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ تمہارے ہاتھ کیسے کیسے برگزیدہ علماء کے خون سے آلودہ ہیں۔ جس نے بھی تمہاری فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی اسے تم نے صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ تم نے اپنی ساری قسمیں توڑ دیں، سارے وعدے بھلا دیے اور بے قصور انسانوں کو ہولناک سزائیں دے کر ہلاک کیا۔ ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں لوہے کی سلاخوں سے اندھا کیا، خاندان کے خاندان شہید کروا دیے۔ پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو جسمانی موت کو روحانی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تم اپنی ہوس ملک گیری کو اسلام کی بہتری کا نقاب پہنا رہے ہو۔ خود تم نے جو عروج حاصل کیا ہے، آزادی رائے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ تم نے دولت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بلبوتے پر خلافت حاصل کی ہے اور اس خلافت کو اپنی جائز کمائی گردان کر اپنے بیٹے کو سونپنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم اسلام کی حمایت کی ڈینگیں مارتے ہو، حالانکہ تم نے اسلام کی صورت مسخ کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ معاویہ، خدا سب دیکھ رہا ہے، عرب قوم بھی اندھی نہیں۔ تم سیاسی چالوں سے اپنے بیٹے کو، جو انسان کہلائے جانے کا بھی حقدار نہیں، اپنا جانشین بنانے پر تلے ہو۔ اسلام کی اتنی بڑی توہین کرتے وقت تمہیں خوف بھی نہیں آتا۔ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تمہاری روک تھام نہ کرنا اور تمہیں یوں ہر طرح کی چھوٹ دینا اسلام سے غداری اور گناہ عظیم ہے۔
یہ خط پا کر معاویہ غصے میں آ گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ خود مدینے جائیں، لوگوں کو اونچ نیچ سمجھائیں، خاص طور پر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کسی طور شیشے میں اتاریں کہ وہ ان کے مخالفین کے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو پھر کسی کو یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ ہوگا۔ امیر جو بڑے کروفر سے مدینے آئے بڑی شاندار دعوتیں دیں، جن میں مخصوص اصحاب کو مدعو کیا گیا۔ باتوں باتوں میں کسی نے یزید کی ولی عہدی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ فوراً کسی نے یزید کی مدح خوانی شروع کر دی۔ مخالفت کی کسی نے نہ ضرورت محسوس کی، نہ کسی کو مصیبت سر لینے کا شوق تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے سنی انسنی کر دی، نہ کسی کو ان کی رائے معلوم کرنے کی ہمت ہوئی، نہ انہوں نے اپنے میزبان کو رائے دینا ضروری سمجھا۔ بات ٹل گئی، مگر حسین احتیاطاً میاں اپنے خاندان کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اب میدان صاف تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کی موجودگی میں تکلف ہو رہا تھا۔ اب جو دعوتیں ہوئیں خوب کھل کر ہوئیں۔ جلسوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یزید کی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ صاف صاف واضح کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت جو کچھ کر رہے ہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی ہے۔ یہ قطعی فیصلہ ہے۔ اگر یزید کی ولی عہدی سے کسی نے انکار کیا تو اسے دشمن اسلام سمجھا جائے گا۔ خلیفہ وقت کی مخالفت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہوگی۔ اسلام کی بہبود کی خاطر انہیں راہ راست پر لانے کے لیے سخت سے سخت رویہ اختیار کیا جائے گا، ورنہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جانے کا خطرہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو خون ریزی ہوگی اس کے ذمہ دار لوگ ہوں گے جو لالچی اور خود غرض ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یہی باتیں جلسوں میں بار بار اتنی دفعہ دہرائی گئیں کہ بھولے بالے انسان کچھ مجرم سے محسوس کرنے لگے، اپنی عاقبت تاریک نظر آنے لگی۔ مگر کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود تھے جو امیر معاویہ کی گھن گروئی سے ڈر تو گئے مگر دل میں اور زیادہ بدظن ہو گئے۔ یزید کی ولی عہدی کے سوال کو ٹال کر کھسک گئے، کھلم کھلا نہ مخالفت کی نہ بیعت کی۔ امیر ان کی اس ہوشیاری پر خون کے سے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑے اتفاق سے ملے، بڑی مصالحت کی باتیں کیں، اپنے احسانات یاد دلائے اور سمجھایا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں، عاقبت بگاڑنے سے کیا فائدہ، ان کا انجام تو ظاہر ہے۔ ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نہ جیت پائے تو ان کی کیا حقیقت ہے، مجھ سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے غور سے باتیں سنی، پھر کہنے لگے، حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد بن ابی طالب کے سچے جانشین ہیں۔ اگر آزمائش منظور ہے تو آزاد انتخاب کے اصول کو عمل میں آنے دو۔ میرا خیال ہے وہی منتخب ہوں گے اور تمہارا بیٹا ناکامیاب رہے گا۔ اس کا حسین سے کیا مقابلہ؟ یا امیر، حسین رضی اللہ عنہ کو بیکار پریشان نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وہی تو قریب ترین عزیز رہ گئے ہیں۔ عوام ان کی برتری کے دل سے قائل ہیں، وہ اس عہدے کو خوش اسلوبی سے سنبھالیں گے۔ تمہارا لاوالی بیٹا کیا کھا کر ان سے مقابلہ کرے گا؟ اس کھلی مگر حقیقت پر مبنی مخالفت پر امیر معاویہ کا خون کھول اٹھا، مگر وہ بڑے زبردست مدبر تھے۔ بڑی نرمی سے بولے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے میں کچھ حقیقت ہو، مگر شام میں یزید کے بہت چاہنے والے ہیں جو بارسوخ ہیں، وہ تو میری بھی حکم عدولی پر تل جائیں گے۔ اب تو وہاں اکثریت یزید کی ولی عہدی کو مانتی ہے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو ہنگامے ہوں گے، وہ سر پھرے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یزید کو لوگ کتنا چاہتے ہیں، نوجوانوں میں تو اسے مجھ سے بھی زیادہ ہر دل عزیزی حاصل ہے۔ وہ منچلے بہت طاقتور ہیں، مقابلے پر اتر آئے تو مسلمان کا خون بہانے لگیں گے۔ خون خرابے سے بہر صورت احتراز کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آنکھوں سے معذور گوشہ نشین قسم کے انسان تھے، خون خرابے کے تصور سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ امیر معاویہ نے انہیں اپنے لیے خطرناک نہ پا کر یزید کی جانشینی کو تسلیم کرنے پر زور نہ ڈالا، ان کی خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔